یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے، اب بات حدیث پاک کی نکل آئی تو عرض کروں کہ رمضان پورے کے لوگ اور ادھر کچی بستی جو اس طرف ہے مالدہ شیوار وغیرہ میں یا جنگلوں میں جہاں پر سانپ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہیے. یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ایک بندے کی جان گئی ہے، میں جس کو جانتا ہوں، ایک بندے کی جان گئی ہے. اس کے گھر میں سانپ تھا، نکلا، گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ سانپ پکڑنے کا عادی تھا. اس نے بہادری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی سانپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے. بہرحال جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے تو تم اس کو وہیں پر قتل کر دو. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو سانپ اگر نظر آئے، کیونکہ وہ تمہیں ڈسے گا ہی. ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آ گیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ چلے جائیں، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ کہہ دیں چلے جاؤ، تیسری بار کہہ دو چلے جاؤ، پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو مار ڈالیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں. واقعہ یوں ہوا کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا. جب آپ نے اس کو مار ڈالا سانپ کو، تو چونکہ وہ اتفاق سے جو جنات کا بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تھا اور وہ سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا. جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے مار ڈالا میرے بیٹے کو. تو اس نے چند جنات کو بھیجا انسان کی شکل میں، کیونکہ جنات جو ہے وہ بہت مختصر وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں. تو اب ایسا ہوا کہ وہ آئے، شاہ صاحب کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیں. جیسے ہی باہر آئے تو کہا چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نئی بزم میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے عجیب عجیب چہرے والے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی اور ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. شاہ صاحب کو لے جا کے کہا کہ یہی مجرم ہے. شاہ صاحب نے کہا میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا. شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا. کہا وہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا وہ میرا بیٹا تھا. شاہ صاحب نے فرمایا تیرا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے حضور کا فرمان ہے قتل الموذی قبل الایذا، ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے. ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو. میں نے تو حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے. اب آپ بادشاہ جنوں کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کریں گے. میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حضور کی حدیث ہے. کہا ہمیں نہیں پتا کہ حضور کی حدیث ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، میں نے اس پہ عمل کیا ہے. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ حضور کی ہر حدیث ہر بندے کو یاد ہو. تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا. کہا ایک کام کرو مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر کے وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے بزرگ جن کو جو صحابی ان کو بلا کر کے لاؤ کہ وہ آ کر کے فیصلہ کریں گے کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے. بس چند جن گئے
اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. جیسے ان کو دیکھا سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جنوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھایا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھا. یہ ادب کیا, احترام کیا. اور آنے والے بھی وہ جن صحابی تھے, یعنی جنوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تو جن صحابی تھے, سب کا احترام کیا. تب بادشاہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے. مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذاء, کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے. اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ جب سانپ کی شکل میں تھا. اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا, اصل کا حکم نہیں ہوگا. یعنی جنات اگر سانپ کی شکل میں گیا, اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا. کیوں؟ اب آپ بتائیں. بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے, اللہ اکبر, یہ دلی کا محدث ہے. تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جنبش دی. شاہ عبدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے, چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا, اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. اگرچہ یہ جنات ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی, ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی. تو وہ جنات صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے, کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا. سبحان اللہ. تو دیکھیے ایسا ہوا تو فرمایا انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب نے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں نا, جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں. تو اب اس طریقے سے ہو گیا. کس طریقے سے ہو گیا؟ اس طریقے سے کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اس جن صحابی سے اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں. تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے روایت کرنے لگے اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی تو وہ دو واسطوں سے اجازت وہ کرنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے شاہ آل رسول سے امام احمد رضا کو اجازت ملی تو وہ تین واسطوں سے رسول پاک سے. اس طریقے سے اس کو یہ ایک روحانی سلسلہ, اس کو ہم جو ہے جسمانی یا ظاہری تو پر محمول تو نہیں کرتے لیکن یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جس کی برکت ہمارے بزرگوں کو نصیب ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے اور کچھ ہمارے اسلاف جو بہت بڑا دل رکھتے ہیں, اگر اس کو کوئی جسمانی طور پر بھی محسوس کر لے یا اس کی برکتوں کا اعلان کر دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی, ناگن مجھ سے بدلہ لے گی, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے. اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائیں. آپ دودھ پلائیں کہ کھیر پلائیں, وہ آپ کو ڈسے گا بہرحال. اس لیے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. اجازت نہیں دی. حضور فرماتے ہیں سانپ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے. اور میرے امام کہ شہزادے حضور سیدی مفتی اعظم فرماتے ہیں دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا, دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا, ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو حدیثیں ہو گئی, تیسری حدیث تین ہو گئی بلکہ, جو بڑوں کی تعظیم نہ کریں, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, جو سانپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی پر جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں. آج کل یہ بلا بھی بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں چلی ہے کہ کسی کو دیکھا اچھے رشتے آ رہے ہیں اس پہ جادو کر دیا, اس کو رشتے نہ آئے. کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اس پہ جادو کر دیا. عورتیں بھی, میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہے, جادو کر دیا. کسی کو صحت مند دیکھا کہ یہ بیمار پڑ جائے, جادو کر دیا.
کسی کی آواز اچھی دیکھی اس پہ جادو کر دیا. آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس صرف جادو کروانے کے لیے جاتا ہے, آقا فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا. یاد رکھنا شب برات میں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے, جادو کرنے اور کرانے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا. بڑی معذرت کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے اور آپ بھی موجود ہے, ہمیں پتا چلا ہے کہ اب تو لوگ جادو کرنے کرانے کے لیے کافروں تک کے پاس جاتے ہیں, بت خانوں تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ایک دوسرے کے خلاف جادو کرواتے ہیں. میں صرف یہاں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, اتنا کہنا چاہتا ہوں دوسروں کو تڑپانا آسان ہے لیکن قدرت جب بدلہ لیتی ہے نا اس کے بندوں کو تڑپانے کا تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. کسی کو پریشان کرنا بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے کسی پہ جادو کر دیا, وہ تکلیف میں آ گیا. بھئی جادو اثر کرتا ہے نا, جادو اثر کرتا ہے, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا, لیکن اگر جادو نے کسی پہ اثر کر دیا تو وہ تکلیف میں آ گیا, وہ مصیبت میں آ گیا, پریشان ہو گیا. اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اس کی بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ اگر چاہے کہ جادو بے اثر ہو جائے تو پھر جادو اثر نہیں کرتا, اس سے کچھ نہیں بگڑتا. لیکن کبھی کبھی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہو کہ جادو کے ذریعے سے یہ مصیبت میں پریشان ہو جائے, تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام پہ خود ایک یہودن نے جادو کیا تھا تو اس کے آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ناس پر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا, حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی برکت سے وہ جادو کا اثر ختم ہوا. یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی جو زلفیں تھی اس میں گانٹھ دی تھی, گانٹھ دے کر کے جو ہے وہ جادو کیا تھا. اسی لیے عورتوں سے میں میری اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے بالوں کی تم کنگھی کیا کرو, اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر تمہارے بال نکلا کریں تو اس کو توڑ دیا کرو. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بالوں کو توڑ دو گے تو پھر ان بالوں پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا, تو اس لیے اگر بال نکلے تو اس کو توڑ دینا چاہیے. اور خواتین کیا کرتی ہیں, وہ اپنے بالوں کو جمع کر کر کے رکھتی ہیں, یا پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بالوں کو یوں ہی پھینک دیتی ہے تو کوئی اٹھا لیتا ہے اور اس پر جادو کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ کیا کرے کہ وہ بال نکلے تو اس کو دفن کر دیا کریں تاکہ اس کو کوئی اٹھا کر کے اس کا غلط استعمال نہ کر سکے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی پہ جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر اللہ اکبر جو جادوگروں کے پاس جائے, آقا فرماتے 40 دن تک کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں وہ رسول پاک کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں. اتنا سخت حکم بیان کیا گیا ہے. اور انجام کیا ہے, آپ نے کسی کو پریشانی میں ڈال دیا, تکلیف میں ڈال دیا, وہ اللہ جتنے دنوں تک چاہے گا, اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, وہ تکلیف میں رہے گا. اور اللہ جس دن چاہے گا تو وہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہی پڑھ لے گا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے راستہ نکلے گا نا, کیونکہ آپ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا شیطان ہلاکان کرتا ہے, جان سے نہیں مار سکتا. تو ایسی صورت میں لیکن جب قدرت آپ سے بدلہ لے گی, آپ سے انتقام لے گی, لوگوں کو ستانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جادو کرتے کراتے ہیں, جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کر کے کہا کہ چہرے ایسے ہو گئے تھے کہ چھپانا پڑا, جنازہ ایسا ہو گیا تھا کہ جلدی سے اٹھانا پڑا. لوگوں نے دوپٹے رکھ لیے اپنے ناک پر, لوگوں نے رومال رکھ لیے اپنے منہ پر, جسم سے ایسی بدبو آئی. مسلمانوں یاد رکھو, جادو کر کے کسی کو مت ستاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. چند عورتیں دیکھتی ہے کہ میرے دیور دیورانی کی اچھی جم رہی ہے, چلی گئی جادو کرانے کہ ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیے, کتنے بھی روزے رکھیے, کتنے بھی حج کریے, کتنے بھی زکات دیجیے, حضور نے اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے خاتم خارج کر دیا ان لوگوں کو جو لوگ جادو کرتے کراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جادو کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے بدل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تبدیل فرما دیتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور لوگوں کو برائی سے منع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ایک دوسرے تک ہمارے مسلم بھائیوں تک شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ ہر ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چلے کہ کیا ہمارے جیسے ہمارے مسلم تو ہم سے بہتر، ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں، نہیں وقت کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے۔ تو میرے چینل پر پہلی بار آئیں گے تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے ہم مین مدعا پر بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کا سوال یہی تھا نا کہ اگر گھروں میں سانپ پھیل جائے تو اس سے پریشانیاں آئے گا، کہ اس سے غریبی آئے گا، کہ اس سے ہم کو کیا آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور انشاءاللہ یہ بیان شروع سے اینڈ تک دیکھے ہوں گے تو یہ سب آپ کو سید الامین القادری صاحب نے بتا دیے۔ اور میں نے سوچا کہ چلو یار، ایک مسلمان بھائیوں تک اس پیغام کو شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور کیوں نہیں ضروری ہے، ہم اس بیان کو آپ تک ہم پہنچانے کو کام کرتے ہیں، جس سے مسئلہ ہو۔ اگر آپ لوگ کے مسئلہ ہو کسی اور کو تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس سے کس کو مسئلہ ہے، کس بیان سے کس کو مسئلہ ہے، اور ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں، نہیں وقت کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے۔ تو ساری چیزیں آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے تو دیکھیے، سانپ ہو تو شریعت میں آیا ہے کہ اس نماز کے توڑ سکتے ہیں آپ، جیسے تو نماز توڑنے کے حکم ہے سانپ، تو یعنی سانپ اگر دکھائی دے آپ کو گھروں میں تو آپ اسے بالکل مت چھوڑیے، اس کو مار ہی دیجیے جتنا جلد ہو سکے۔ تو ساری چیزیں آپ کو سید الامین القادری صاحب نے بتا دیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔